اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ آیت فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مالک ہے قیامت کے دن کا. یہاں ایک تو بات یاد رکھیں کہ قاضی کا لفظ نہیں بولا گیا، فیصلہ کرنے والا، کیونکہ قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے. تو مالک یعنی مکمل اختیارات رکھنے والا کہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، تو وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو یہ قرآن پاک کے آخر میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ سورۃ الانفطار کے آخر میں، کہ اس دن کوئی جان کسی بھی جان کے لیے نہیں اختیار رکھے گی کوئی جان، یہ نفس النکرہ ہے، لنفس کسی بھی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، والامر اور سارے اختیارات یومئذ اس دن للہ کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے ہوں گے. تو یوم لا تملک نفس، یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے جی. دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ پاک نے مجازی طور پر ملکیتیں دی ہوئی کہ بھائی یہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، کہتے نہیں ہو یہ میرا پلاٹ ہے. تو قیامت والے دن یہ عارضی ملکیتیں بھی وہ ختم ہو جائیں. پھر دنیا میں ہمیں اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے چلنے بیٹھنے کا، پھرنے کا، ہاتھوں سے اچھا کام کریں، برا کریں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، دل دماغ کو اچھی طرف لے جائیں. لیکن قیامت والے دن یہ ہاتھ میرے ہوں گے، لیکن اس پہ میرا اختیار نہیں چلے گا. قدم ہوں گے، ہاں قدم اٹھانے کی جو ہے نا ہمیں وہ قدرت نہیں ہوگی. تو اس دن کلی اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے. تو مالک یوم الدین. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس اختیارات ہیں، فلاں، میرے بھائی شفاعت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح نیک لوگ شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کریں گے، علماء کرام شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کرنے والا وہ مالک نہیں ہوتا، وہ مالک نہیں ہوتا، سائل ہوتا ہے. تو فرمایا یوم لا تملک نفس، اس دن نہیں کوئی اختیار رکھے گا نفس کوئی جان، لنفس کسی بھی جان کے لیے، شیئن کچھ بھی، یہ سب نکرہ ہے، والامر یہ لفظ استغراق کا، اور سارے اختیارات یومئذ اس دن للہ اللہ کے لیے. صبح ہمارے درس میں حدیث پاک گزری کہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ سلینی ما شئتی، کہ جو تو دنیا میں مجھ سے چیز مانگتی ہو مانگو، ہے جی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کو دوں گا، لیکن قیامت والے دن اس کے لیے ایملی عمل کرتی جا، لا املک لک من اللہ شیئا، کیونکہ قیامت والے دن تیرے بارے میں ذرہ بھی اختیار نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کو یہ فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن سارے اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ ہی کے پاس. تو اپنی پیاری لخت جگر سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی عمل کرنا، وہاں عمل کرو، عمل کام آئیں گے. لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کے آگے تیرے بارے میں ذرہ بھی اختیار نہیں رکھتا. اس فاطمہ سے فرما رہے ہیں جس کو سیدۃ النساء من اہل الجنہ کا تمغہ ملا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جو خیانت کی یعنی چوری کی تو وہ اس کے اوپر ہوگی، اس کے کاندھوں پہ. یعنی اونٹ چرایا ہے تو اونٹ بلبلا رہا ہوگا،
اور بھینس چرائی ہے وہ اس کے اوپر ہوگی، بکری چرائی ہے وہ ہوگی، کوئی اور چیز ہے، سامان ہے، تو یقین جانے وہ اس کے اوپر وہ لدا ہوگا۔ اور وہ آدمی قیامت والے دن اللہ کے رسول سے کہیں گے اغیثنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کریں، تو کائنات کے امام ان کو جواب دیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، مطلب ہے کہ میں نے یہ مسئلہ پہنچا دیا تھا، خیانت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، اب اللہ کے آگے میں تیرے بارے ذرا بھی اختیار نہیں۔ تو یہ اصل میں یہود و نصارہ سے غلط تصور جو کنسیپٹ تھا، یہودی کہتے کہ عزیر علیہ السلام جس کو چاہیں گے، ابراہیم علیہ السلام جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ عیسائی جو ہے نصارہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارا منجی ہے، وہ ہمیں نجات دیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں تصور قیامت کا کیا دیا کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مالک یوم الدین، یہ کتنی بڑی آیت ہے کہ فاتحہ میں بار بار ہم پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں بھئی فلاں کو اختیار ہوگا، فلاں کو اختیار ہوگا، فلاں کو اختیار ہوگا۔ اور میرے بھائی شفاعت، پھر عرض کرتا ہوں، شفاعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شفاعت ہوگی، پھر شفاعت کبریٰ کے بعد شفاعت صغریٰ بھی فرمائیں گے، اور وہ جنت میں داخلے کی شفاعت ہے، لیکن شفاعت کرنے والا سائل ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا، اللہ سے درخواست کریں گے۔ تو قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ کیا آپ نے سورۃ النابہ کے آخر میں نہیں پڑھا کہ یوم یقوم الروح، کہ اس دن روح کھڑے ہوں گے، جبرائیل والملائکہ، اور سارے فرشتے کھڑے ہوں گے صفاً، قطار میں، لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر کلام وہ کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور اس نے درست بات۔ صوابا کی تفسیر حضرت ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ نے کیا اے لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کا پابند ہوگا۔ تو میرے بھائی شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کس کی جرت جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ تو یہ آیت پڑھتے ہو ذرا اس کو دل دماغ سے سوچو کہ مالک یوم الدین، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، یہ فوراً جواب ملتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے بڑا جان لیا ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو اللہ نے ہمیں سوال کرنے کا اس میں طریقہ بتا دیا ہے کہ اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ میں کبھی بات کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ میرے لیے ہے، کچھ حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اب یہاں تک جب بندہ آ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی اقرار کر لیتا ہے، تو اب اللہ خود اس کو کہتا ہے فاسأل یا عبدی، میرے بندے اب مجھ سے مانگنا تیرا کام ہے، جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتے ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔